جی ہاں میرے عزیزو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج میں آپ سے دو لفظوں کے کرشموں کی بات کروں گا کہ اس دو لفظوں میں اللہ پاک نے کیا تاثیر رکھی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ایک لڑکے کا نکاح ہوتا ہے تو وہ لڑکا جو ہے اپنے زبان سے صرف یہ دو لفظ ادا کرتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ اب وہ لڑکی جو ابھی تک اس لفظ کے ادا کرنے سے پہلے غیر محرم تھی، اب اس دو لفظ کے ادا کرنے کے بعد اب محرم بن جاتی ہے۔ اب تک جو اس کو دیکھنا کبیرہ گناہ تھا، اب دیکھنا اس کے لیے وہی نیکی بن جاتا ہے۔ اس سے بات کرنا حرام تھا، اب اس سے نہ بات کرنا گناہ ہے۔ اب اس کے جو اب تک ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے، اس دو لفظ کو ادا کرنے کی وجہ سے اب ہمیشہ کے لیے شریک حیات بن جاتے ہیں۔ دو جسم اور ایک جان بن جاتے ہیں، اپنے گھر کی زینت بن جاتے ہیں، نئی نسل کے آنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور دو خاندانوں کے آپس میں جو دوریاں ہوتی ہے، اس تمام دوریوں کو یہ دو لفظ سمیٹ لیتا ہے، اور پھر اور اس کی برکتیں اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ہاں اس دو لفظ کا کیا مقام ہے۔ اسی طریقے سے طلاق کے جو لفظ ہیں ادا کرنے میں بہت تھوڑے سے ہیں، لیکن جب یہ لفظ زبان سے ادا ہو جاتا ہے تو اس طلاق کے لفظ کے کرشمہ کیا ہوتا ہے۔ جو آج تک جو شریک حیات تھی وہ اجنبی بن جاتی، جو بچوں کی ماں تھی اب وہ اس بچے کے لیے اجنبی بن جاتی، وہ جس گھر میں اپنی زندگی بسر کر رہی تھی اب وہ گھر اس کا اپنا نہیں رہ جاتا ہے، اور جو دو خاندانوں کے دوری کو سمیٹی تھی اب وہ تمام دوری قریبی وہ دوری میں تبدیل ہو جاتی۔ اس لیے ہمیں اپنے لفظوں کو سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ جب بھی ہم بولیں پہلے سوچیں پھر بولیں، ایسا نہ ہو کہ ہم بغیر سوچے سمجھے بولے اور پھر اس بات سے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ پھر ایسا نہ ہو کہ لفظوں کی جو کرواہٹ ہے وہ ہمارے زندگیوں کے اندر برے تاثیر پیدا کرے، ہماری سوچ کو خراب کرے، ہماری زندگیوں میں خرابی ہو۔ اس لیے ہم تمام اپنے سامعین سے گزارش کریں گے کہ اپنے لفظوں کو ہم سنبھال کے رکھیں اور اپنے زندگیوں کو قیمتی بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔